आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज। शहबाज शरीफ साहब पे जो नया इल्ज़ाम लगा कि शहबाज शरीफ साहब ने फ्लड का पैसा इस्तेमाल किया, अफसोस की बात है। तो मैं उन साहब से, उन मौसूफ को कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ आपके ज़रिए और कौम के सामने भी रखना चाहता हूँ। उन्होंने अभी चंद दिन पहले कहा कि अगर शहबाज शरीफ साहब अदालत नहीं जाएंगे तो मैं अदालत जाऊँगा। ज़रूर अदालत जाएं और आपको जाना भी चाहिए, चूँकि आप कहते हैं, क्लेम करते हैं कि मेरे पास 95% और चीज़ें हैं जो डेली मेल ने अभी तक छापी हैं, वो सिर्फ 5% हैं। और शहबाज शरीफ साहब कहते हैं और अदालत नहीं जाते यूके में। सुना है कि बैरिस्टर हैं। एक जस्टिस प्री एक्शन प्रोटोकॉल डेफेमेशन का होता है, ये कानून है यूके का। डेफेमेशन का एक तौर तरीका है और वो तौर तरीका इसमें लिखा हुआ है। ये उस तरह की डेफेमेशन नहीं है जहां न्याजी साहब ने 10 अरब का इल्ज़ाम लगाया, मेट्रो के ऊपर का इल्ज़ाम लगाया और जिसका इल्ज़ाम लगाया और वहां अदालत में पेश नहीं होते, वहां तो अदालत में पेश होना पड़ेगा। तो जब अगर आप इसकी शिकें देखें तो इसकी प्री एक्शन कम्युनिकेशन ज़रूरी है, शिक पहली शिक में, दूसरी में, तीसरी में। मगर मैं आपको एक ज़रा पढ़ के सुनाना चाह रहा हूँ जो डेफेमेशन रिस्पॉन्स टू लेटर ऑफ क्लेम, ये इसका 3-4 है और इसका मैं हेडिंग भी बता दूं, प्री एक्शन प्रोटोकॉल फॉर डेफेमेशन। ये यूके जस्टिस सिस्टम का हम जिक्र कर रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है, द डिफेंडेंट शुड प्रोवाइड अ फुल रिस्पॉन्स टू द लेटर ऑफ क्लेम एज सून एज रीजनेबली पॉसिबल। If the defendant believes that he or she will be unable to respond within 14 days or such shorter time limit as specified in the letter of claim, then he should specify the date of which he intends to respond. अब जो तरीका है, चूंकि ये यूके की अदालत है, तो शहबाज शरीफ साहब ने जो तरीका अडॉप्ट करना था उनके कानून के मुताबिक करना था। एक उन्होंने डेली मेल को नोटिस दिया और ये नोटिस 25 जुलाई 2019 शहबाज शरीफ साहब ने डेली मेल को ख़त लिखा और इसके बारे में उन्होंने गुजारिशात की। 26 जुलाई को डेली मेल का जवाब आया और वो भी ये डेली मेल का जवाब है। ये जवाब में लिखा उन्होंने मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को एड्रेस किया। थैंक यू फॉर योर लेटर डेटेड 25 जुलाई 2019। और ये वो साहब जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो सुन लें, वो शायद बैरिस्टर हैं, सुना है। अगर बैरिस्टर हैं तो उनको ये नहीं पता कि कानून यूके का कहता है कि पहले आप एक नोटिस दें। इन अकॉर्डेंस विद क्लॉज 3.4 जिसका मैंने जिक्र किया ऑफ द प्री एक्शन प्रोटोकॉल, जो उनके जस्टिस सिस्टम कहता है कि प्री एक्शन प्रोटोकॉल होगा, वी राइट टू कंफर्म दैट वी बिलीव वी विल बी अनएबल टू रिस्पॉन्ड टू योर लेटर बाय द रिक्वेस्टेड डेडलाइन बाय 8 अगस्त। अब उन्होंने ये कहा कि 14 दिन में हम आपने जो रिक्वेस्ट लेटर भेजा है उसका हम जवाब नहीं दे सकेंगे। भाई आपने तो तहकीक की, ये यहाँ के जो मौसूफ थे इन्होंने उनको कागज़ दिए और सिर्फ 5% दिए, इन्होंने उनको तैयार किया। अगर इनके पास सबूत होता या कोई ऐसी चीज़ होती तो इनको तो अगले दिन लिख के कहना चाहिए था ये लें, क्योंकि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, जो कि नहीं की गई। और एक इल्ज़ाम लगाया गया, झूठा इल्ज़ाम लगाया गया और वो इनकी बातों में आ गए। किस वजह से बातों में आए, ये कुछ जहन में आप भी सोच लीजिएगा कि कोई ना कोई वजह तो होगी कि ये उनके बातों में आए और उन्होंने कर दिया। अगर डेली मेल के पास सबूत होते, जवाब होते, तो 1 दिन क्या 14 दिन क्या, वो 4 दिन में देते। मगर उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने लिखा वी राइट टू कंफर्म दैट वी बिलीव वी विल बी अनएबल टू रिस्पॉन्ड टू योर लेटर by the requested deadline of 8th August 2019. We intend to respond
آن اور بفور 22 جولائی 2019. اور یہ جولیا ہیں کوئی ڈپٹی ہیڈ آف ایڈیٹوریل لیگل سروس. یہ ان بی بی نے کیا. یہ کاغذات آپ تک بھی پہنچا دیے جائیں گے. اور میں چاہوں گا کہ اگر مریم کے ذہن میں بھی ہیں تو مریم اورنگزیب صاحبہ جو مسلم لیگ نون کا میڈیا سیل دیکھتی ہیں وہ بھی اس کے اوپر کچھ اگر بات کرنا چاہیں تو وہ کیجئے. جی مریم. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ ابھی ایاز صادق صاحب نے آپ کو تفصیلات بتائیں, شہزاد اکبر صاحب نے 2 دن پہلے جو پریس ٹاک کی اور کاغذ لہرائے, کیونکہ ان کے پاس سوائے کاغذ لہرانے کے اور تماشا کرنے کے سرکاری خرچے کے اوپر 1 روپے کی کرپشن کا ثبوت موجود نہیں ہے. اور جیسے ایاز صادق صاحب نے ابھی کہا کہ یو کے جسٹس سسٹم کا ایک پری ایکشن پروٹوکول ہوتا ہے اور ڈیفیمیشن سوٹ جب کیا جاتا ہے اس میں جو سول پروسیجرز ہیں ان کے یو کے جسٹس کے, اس کے سیکشن 3.4, ویسے تو سیکشن 1 بھی اگر بیرسٹر صاحب جو اپنے آپ کو کہتے ہیں, اگر سیکشن 2 اور سیکشن 3 اگر انگریزی زیادہ پڑھی نہیں جاتی تو سیکشن 3.4 کو پڑھ لیں. اس میں کلیمنٹ نے لیٹر آف کلیم لکھنا ہوتا ہے جو لیگل نوٹس کا پہلا سٹیپ ہوتا ہے, جو کہ شہباز شریف صاحب نے 25 جولائی کو ڈیلی میل کو لکھا اور ابھی جو جس کی تفصیلات آپ کو ایاز صادق صاحب نے بتائیں. اور اس کے بعد جو میں آپ کو یقین سے اور وثوق سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ شہزاد اکبر صاحب کا 2 دن پہلے کا تماشا اور جو وہ خوف ان کے اوپر طاری تھا وہ اس لیے کیونکہ ڈیلی میل کا جواب وہ دیکھ چکے تھے. ان کو معلوم ہو چکا تھا کہ جس اخبار میں انہوں نے جھوٹ کا پلندہ چھپوایا ہے, سٹوری پلانٹ کرائی ہے, انہوں نے ڈیفیمیشن کا پری ایکشن پروٹوکول لیٹر آف کلیم کا جواب دے دیا ہے. اور پروسیجرلی جو ٹریگر ہو گیا ہے ڈیفیمیشن سوٹ اس کا جواب دینے پہ. اور جو لائن آپ کو پڑھ کے سنائی جو ان کے جواب کی ہے جو 26 جولائی کو آیا کہ انہوں نے اسی سیکشن 3.4 کا حوالہ دیا ہے جو ڈیفیمیشن سوٹ کا پہلا سٹیپ ہوتا ہے یو کے جسٹس سسٹم کے اکارڈنگلی. اس کے بعد انہوں نے جیسے کہا کہ 14 دن کے اندر ہم جواب نہیں دے سکتے. اور یہاں شہزاد اکبر صاحب نے وہ پریس ٹاک اس لیے کی کیونکہ جو انہوں نے کہا کہ ابھی تو 5% دیا ہے ڈیلی میل کو, 95% ابھی میرے پاس ہے. تو جو لہرا رہے ہیں اور جو انہوں نے کہا کہ شہباز شریف نے مجھے کیوں نہیں سو کیا, عمران خان کو کیوں نہیں سو کیا, آپ یو کے نیشنل ہیں, یو کے کورٹ کی جورسڈکشن میں آتے ہیں اور اگر آپ کے پاس 95% ثبوت موجود ہے تو پیش کریں یو کے کی عدالت میں, دیں ڈیلی میل کو جو قاصر ہے جواب دینے سے 14 دن کے اندر. اور آپ ایسٹ ریکوری یونٹ کے ہیڈ ہیں, آپ ایڈوائزر ہیں خاص طور پہ عمران صاحب کے, جو لوگوں کا میڈیا ٹرائل, لوگوں کے اوپر تضحیک آمیز جملے, لوگوں کے اوپر کرپشن کی الزامات, 1 روپے کی کرپشن. آپ ایسٹ ریکوری یونٹ بتائیں کہ 10 ماہ میں کتنی ریکوری ہوئی ہے, بتائیں 1 روپے کی کرپشن جو آپ نے کیس کو کنکلوڈ کیا ہو. اس کے برعکس بیرون ملک سے آپ صحافی کو بلا کر اپنے جھوٹ کے پلندے کو یہاں نہیں چھپواتے کیونکہ کچھ نہیں ہے اس جھوٹ کی اصل جو فیکٹس ہیں وہاں چھپواتے ہیں. یہاں تو کہتے ہیں کنوکٹڈ آدمی کا انٹرویو نہیں چل سکتا, یہاں کہتے ہیں کہ جو بیل پہ اس کا انٹرویو نہیں چل سکتا, یہاں کہتے ہیں کہ جس کی تحقیقات ہو رہی ہیں اس کا انٹرویو نہیں چل سکتا. وہاں سے ڈیوڈ روز کو اپنے دوست کو بلایا جاتا ہے, ایکسس دی جاتی ہے نیب کے اندر قیدیوں کو, ان دستاویز کو, ان تمام ڈاکیومنٹس کو جو سیکریسی ایکٹ کے تحت آپ شیئر نہیں کر سکتے کسی کے ساتھ. اور آج آپ کی اس لیے خوف طاری ہے آپ کے منہ پر کیونکہ آپ کو معلوم ہو گیا ہے کہ ڈیفیمیشن سوٹ جو ہے وہ ٹریگر ہو گیا ہے. آپ سے پوچھے گی وہ ڈیلی میل اور آپ کا دوست کہ جو 95% اور جو 5% دیا ہے اس کے ثبوت کہاں ہے. اس کی وجہ سے پرسوں کی پریس ٹاک آپ نے کی اور عدالتوں کے اوپر یا پاکستان کی عدالتوں آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ دھمکیاں دیں اور چیلنج کریں کہ شہباز شریف مجھے وہاں سو کرے اور شہباز شریف مجھے یہاں سو کرے. پہلے جو حد کے عزت کے دعوے وہاں عمران صاحب کا وکیل تک پیش نہیں ہوا, کبھی 10 بلین کا الزام اور اربوں کے کھربوں کے کرپشن کے الزام کس کے اوپر کنکلوڈ ہوتے ہیں کہ کتنے حج اور عمرے کیے ہیں, کس کے اوپر کنکلوڈ ہوتے ہیں کہ بیرون ملک دورے کتنے کیے نواز شریف اور شہباز شریف نے. پاکستان کی عدالتوں میں 95% ثبوت جو آپ لہراتے ہیں, میڈیا ٹرائل کرتے ہیں. اور میں وثوق کے ساتھ آج آپ کو ٹیلی ویژن کے ذریعے ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ
آپ پریشرائز کرتے ہیں عمران خان کے حکم پر شہزاد اکبر نیب کو, کبھی FIA کو پریشرائز کرتے ہیں کہ شہباز شریف کو گرفتار کیا جائے ہر حالت میں, اور جب نہیں کوئی ثبوت ملتا, جب عدالت میں کوئی کاغذ پیش نہیں ہوتا, جب کوئی الزام کا ثبوت نہیں ہوتا, تو اس کے بعد بیٹھ کے PID میں تماشا کرتے ہیں. عدالت میں ثبوت پیش کرنے کا وقت آتا ہے تو وکیل تک پیش نہیں ہوتا. اور میں آپ کو چیلنج کرتی ہوں کہ آپ کریں دعویٰ, آپ نے کہا میں UK کی عدالت میں جا رہا ہوں شہباز شریف کے خلاف, جائیں UK کی عدالت میں, آپ UK کی ٹکٹ نہ خرچیں, آپ نے اس دن کا 2 کپڑے ہوں گے, چپل ہوگی, یہ ہوگی, تماشا. آپ یہاں عدالتوں میں ثبوت پیش کریں.